اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محبوب آپ فرما دو کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ اور وہ جن کے پاس علم نہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی کبھی بھی علم والا اور وہ جس کے پاس علم نہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے۔ حدیث پاک میں جو ارشاد گرامی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ یہاں جامعہ دار المصطفیٰ میں قاعدہ پڑھا، ناظرہ پڑھا، پھر حفظ کیا، آپ حافظ بن گئے۔ بہت بڑی فضیلت ہے حافظ کی کہ حافظ قرآن کے والدین کے لیے بہت بڑی بشارتیں ہیں، اور خود حافظ قرآن کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کر اور جہاں تک تو قرآن پڑھتا جائے جنت کے درجے بلند ہوتا جائے۔ لیکن علماء ورثۃ الانبیاء، یہ ارشاد گرامی فقط علماء کے لیے جو اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب آپ نے اصل جو کام شروع کیا ہے حافظ ہونے کے بعد، اس قرآن کو سمجھنے کا۔ عالم دین قرآن کو سمجھ سکتا ہے، عالم دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، فرامین کو سمجھ سکتا ہے۔ آج آپ نے آغاز کیا، حدیث پاک میں ہے کہ جب طالب علم طلب کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے دنیا کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی کہتی ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ جو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی کر لے نا، دنیاوی تعلیم حاصل کر لے، دنیا میں تو فائدہ ہے اس کا، لیکن جو عالم دین بن کے جس دن آپ کے سر پہ دستار بندھے گی اور آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی کہ آپ عالم بن گئے، تو 1500 سال کا جو بیچ میں عرصہ گزرا، یہ آپ کو یہ عالم دین ہونے کی جو سند ہے یہ بالواسطہ اپنے اساتذہ کے واسطے سے، اب آپ کے جو استاد محترم مفتی ہاشم علی نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، اس واسطے سے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اس واسطے سے پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس واسطے سے یہ سلسلہ چلے گا، پھر تابعین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک، پھر صحابہ کرام تک۔ یوں سمجھیں کہ جس دن آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی عالم دین کی، آپ بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کی سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑا احساس ہے۔ تو آپ دل لگا کے پڑھیں، یہ نہیں سوچیں کہ لمبا عرصہ ہے، اس کو پڑھ لینے کے بعد میرے لیے دنیا کا فائدہ کیا ہوگا، دنیا کو نہیں مد نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی بڑا مرتبہ مل رہا ہے اور کتنی بڑا مقام مل رہا ہے۔ قیامت کے دن شہداء کو حکم ہوگا کہ جاؤ سیدھے جنت، علماء کو حکم ہوگا رک جائیں، پھر حکم ہوگا کہ تم اس لیے روکا گیا کہ تم جس کی شفاعت کرو، سفارش کرو، ہم اس کی بھی مغفرت کرنا۔ قیامت کے دن بھی آپ کا بہت بڑا اکرام ہوگا اگر آپ عالم دین بن گئے تو آپ کوشش کیجیے گا کہ مکمل عالم بنیے گا، بیچ میں نہیں چھوڑیے گا۔ جیسے حضرت نے فرمایا، وسوسے ڈالنے والے ہوں گے کہ یار اتنا عرصہ آپ لگائیں گے، پھر جب آپ صرف ناف شروع کریں گے تھوڑی سی ابتدا میں مشکل ہوگی تو آپ کہیں گے کہ ایسا مشکل عالم دین بننا، یہ ابتدا میں ایسے ہوگا، پھر آپ کے لیے سب آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا بھی کرتے رہیں گے، حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ عالم دین بن جائیں گے، بہت بڑا مرتبہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر عابد ساری رات عبادت میں گزارے اور عالم دین سو کر گزارے تو اس کی نیند عبادت گزار کی عبادت سے افضل ہوتی ہے، تو آپ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ بڑے مرتبے پہ فائد ہو جائیں گے جب عالم دین بنیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ صاحب خانہ جنہوں نے یہ مدرسے کے لیے جگہ دی، اور حضرت علامہ مفتی ہاشم علی نعیمی صاحب جامعہ دار المصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے،
اس گھر پہ، گھر والوں پہ، جامعہ پہ، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت نازل فرمائے، اور جو کہ لواحقین اس دنیا سے انتقال کر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔